अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम रीड करने जा रहे हैं जिद्दी इश्क मेरा नावल की किस्त नंबर 13, राइटर जिसके हैं मुंतहा चौहान। लेकिन इससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इसका सिला यही है कि आप हमें सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब किए बिना आगे चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। तेज तेज कदम उठाते वो सामने आ रहे थे। डॉक्टर के लिबास में वो एक बारोब शख्सियत के हामिल इंसान लग रहे थे। आंखों पे नजर का चश्मा था, माथे पे 2 बाल, कानों के पास कनपट्टी पे चंद एक सफेद बाल। देखने वाले को मरऊब करती इनकी पर्सनैलिटी अनायशा भी इन्हें देखती दंग रह गई। अनायशा के दिल की धड़कन यकदम तेज हुई, एक अनोखा सा एहसास जागा। वो सबको नजरअंदाज करते आईसीयू में दाखिल हुए। पास खड़ा ड्राइवर सख्त घबराया हुआ महसूस हो रहा था। अनायशा इसे देखती फिर से आईसीयू के दरवाजे पे नजरें टिकाई, जहां जमीला बेगम का चेकअप किया जा रहा था। कुछ ही देर में वही शख्स बाहर आया। क्या हुआ था? माथे के बलों में इजाफा हुआ। सर, मैडम बेहोश हो गई थी, हकलाते हुए जवाब दिया। कैसे? क्या हुआ था? आपको किस लिए इनके साथ भेजा था? आपने क्यों लापरवाही की? इस शख्स ने दबे लेकिन सख्त लहजे में बात की। अनायशा तो बस देखती रह गई कि इस शख्स का क्या रिश्ता हो सकता है इसकी माँ से। सर, वो इनके साथ ही बाहर। गर्दन मोड़ के अनायशा को एक नजर देखा। माथे के बाल मजीद बड़े। मना भी किया था लेकिन नहीं मानी मेरी बात। ये कौन है? ड्राइवर से ही पूछ लिया। ये बड़े साहिब हैं, शहरयार अफरीदी, मैडम के शोहर। धीमी लहजे में कहता वो अनायशा को चुप ही करा गया। फौरन रुख बदला। दादाजी को होश क्यों नहीं आ रहा? कशिश जो यामीन के साथ आईसीयू के दरवाजे पर खड़ी अंदर दादाजी को देख रही थी, लहजे में यासियत लिए पूछा। यामीन ने बहुत मीठी नजरों से इसे देखा। आ जाएगा होश, तुम्हारी दुआएं इन्हें वापस ले आई हैं, अल्लाह इन्हें वापस हमें लौटा देगा। कशिश ने एक नजर इस मेहरबान को देखा। आपको पता है, आज मेरा अल्लाह पे यकीन और ज्यादा मजबूत हो गया है। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। मुझे मेरे दादाजी सबसे अजीज हैं और अल्लाह ने मुझे इनको वापस लौटा दिया। वाकई अल्लाह सुनता है, वो बहुत मेहरबान है, रहीम है। लहजा नम हुआ तो आंखों के गोशे भीग गए। मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है। मेरे माँ बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह है ना जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वो मेरा रब करीम है। मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है। दिल से कहती वो यामीन को अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगी आज। कशिश, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुमसे बहुत प्यार करता है। जानती हो, जिसको कोई भी तकलीफ ना पहुंचे अल्लाह इससे लापरवाह हो जाता है। अल्लाह से आजमाइश मांगो, इस पे सब्र करो, नेक गुमा रखो। जो इलाह के नजदीक होता है, आजमाइशें भी इसी के लिए होती हैं। ये भी एक आजमाइश थी, बहुत बड़ी। लेकिन अल्लाह से नेक गुमान और सब्र का दामन हमेशा थामे रखो। वो कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। कशिश टिकटिकी बांधे से सुनी जा रही थी। वो बोलता बहुत प्यारा लग रहा था। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह, कशिश, अगर दुनिया में सब पा लिया तो आखिरत के लिए क्या बचाया? दुनिया में आजमाइश देंगे तो अल्लाह आखिरत में अपने करम से नवाजेगा ना। वही तो जिंदगी लाफानी है। इसकी जानिब देखा जो बिना पलक झपके इसे सुने जा रही थी। इस फानी दुनिया की मोहब्बत और हिर्स इंसान को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए अल्लाह से हमेशा दुआ करो हमें इस दुनिया की तलब से बचाए। आमीन, कशिश ने दिल से कहा। यामीन भाई। दावर की आवाज़ पे वो दोनों पलटे। दावर के साथ समीर भी था। कैसे हुआ ये सब? दादाजी ठीक है ना? दोनों के चेहरे पे परेशानी रकम थी। यामीन ने ही दावर को फ़ोन करके इतला दी थी और हॉस्पिटल पहुंचने को कहा था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक है, ऑपरेट हो गया है। होश में आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो। यामीन ने इन्हें तसल्ली दी। यामीन डॉक्टर इरफान की आवाज़ पे वो सब इन्हीं की तरफ मुतवज्जे हुए। ड्राइवर की डेथ हो गई है। बहुत कोशिश के बावजूद भी हम इसे नहीं बचा पाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यामीन के लबों से दुख से अदा हुआ। कशिश ने बेइख्तियार मुंह पे हाथ रखते अपने आंसुओं का गला घूंटा। रास्ते में वो कितना इसे तंग करती आई और वो भी हंसता मुस्कुराता रहा। इसकी अपनी बेटी भी कशिश की हम उम्र ही थी, इतना इसने भी बताया था। और 2 छोटे बेटे भी थे। अब इनका क्या होगा? यामीन दावर के साथ जा चुका था। समीर वहीं था कशिश के पास। वो मर गए। इनके बच्चों का क्या होगा? समीर, वो तो यतीम हो गए। कशिश हिचकियों से रो दी। समीर ने इससे तसल्ली दी। खुद को संभालो, मैंने इनके लिए दुआ नहीं की समीर, अगर करती तो अल्लाह ने वो भी सुन लेनी थी ना। मैं खुद गर्ज हो गई। कशिश को रह रह के खुद पे गुस्सा आ रहा था।
اکرم کی ڈیڈ باڈی کو ان کے گھر پہنچانا تھا۔ یہ کام یامین نے داور کے سپرد کیا۔ داور سب انتظام کرنا ہے تم نے خود، اور ان کے گھر والوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، سب سنبھالنا ہے۔ یامین نے ہدایت دیتے کہا۔ جی بھائی میں سنبھال لوں گا، کاش میں اس وقت ہوتا، یامین نے دل کا درد چھپاتے کہا۔ داور نے اسے تسلی بھری تھپکی دی۔ بھائی یہ حادثات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، کب کہاں کس وقت موت آ جائے یہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان بے بس ہے۔ یامین نے ایک نظر داور کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتا گارڈ کی جانب بڑھا، جنہیں اس وقت ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں تھے۔ جمیلہ بیگم کو ہوش آ گیا تھا۔ عنائشہ باہر ہی بیٹھی تھی، نہ شہریار نے اسے بلایا نہ وہ اندر گئی، لیکن وہ وہاں سے جا بھی نہیں نہ سکی۔ جو بھی تھا وہ اس کی ماں تھی، سگی ماں، اور اس حال میں پہنچانے والی بھی وہ خود تھی۔ لیکن کیا وہ شخص میرا باپ ہے؟ خود سے سوال کیا۔ ایک عجیب سا احساس جاگا، لیکن انہوں نے مجھے اگنور کیا، مجھ سے بات نہیں کی، بلکہ ان کی نظروں میں مجھے اپنے لیے وہ چاہت نظر نہیں آئی۔ دل میں ایک کسک جاگی۔ ایکسکیوز می، آپ کا نام عنائشہ ہے؟ نرس نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ جی کہتے وہ اٹھی۔ آپ کو اندر میم جمیلہ بلا رہی ہیں، کہتے ہی وہ پلٹ گئی۔ عنائشہ مرے قدموں سے دروازہ کھولتی اندر کی جانب بڑھی۔ سامنے ہی تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے جمیلہ بیگم بھی نظریں اٹھی جو اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ عنائشہ میرے پاس۔ ان کا لہجہ بہت شیریں تھا۔ عنائشہ نے ایک نظر پاس کھڑی شہریار صاحب پہ ڈالی، جو بظاہر تو فائل چیک کر رہے تھے لیکن دھیان سارا انہی کی طرف تھا۔ عنائشہ ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیٹا، جمیلہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھامے، اپنی ماں سے ناراض ہو گیا؟ ان کے ہر لفظ میں عنائشہ کے لیے چاہت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ عنائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ چلو گی نا؟ بہت امید سے پوچھا۔ یہاں عنائشہ کی بس ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ انکار کر کے انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ ایک بار ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ نہ کر سکی اور اس بات میں سر ہلایا۔ جمیلہ بیگم نے باہیں باں کی اور عنائشہ کو گلے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ آج اتنے عرصے بعد ان کی ممتا کو سکون آیا تھا۔ شہریار افریدی ایک نظر ان پہ ڈالتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ عنائشہ اس سب کی وجہ نہ سمجھ پائی۔ گارڈز کو حاضر کے حوالے کرتا وہ واپس اندر آ چکا تھا۔ اسے گارڈز بھی کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے میں قصوروار نظر آ رہے تھے۔ جو بھی تھا یہ اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا، اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ دادا جی کو ہوش آ گیا تھا، وہ سیدھا ان کے پاس ہی گیا تھا۔ سمیر اور کشش انہی کے پاس تھے۔ میں کیسے کروں بات؟ میں نے داور کے بابا سے بات کی تھی، لیکن وہ چپ ہی کر گئے۔ یامین سے کون بات کرے؟ امارہ سے فون پہ بات کرتی، وہ تھوڑا غصے میں لگی۔ باجی میں طوبہ کو آپ کی طرف بھیجتی ہوں، جیسے ہی وہ اپنی پھپھو کے گھر سے آتی ہیں، آپ دیکھنا کیسے میری طوبہ کا بھولا پن اور معصومیت دیکھ یامین خود فدا ہو جائے گا اس پہ، اور خود کہے گا کہ اسے طوبہ سے شادی کرنی ہے۔ امارہ نے پلاننگ بتائی۔ سویرا بی بی نے فون کو گھورا۔ آج انہیں احساس ہوا ان کی بہن ان سے بھی زیادہ چال باز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، سویرا بی بی نے حامی بھرتے کہا اور کال کاٹ دی۔ موبائل سائیڈ پہ رکھتی برا سا منہ بناتی باہر آئی، جہاں انہوں نے عالیہ کو پریشان حال دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ عالیہ نے انہیں دادا جی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ اللہ خیر، اب کیسے ہیں وہ؟ سمیرا بی بی کا دل لرز اٹھا۔ سمیر کا کافی دیر پہلے فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ دوبارہ کال کی، لگ ہی نہیں رہا۔ یہ لے امی کال مل گئی ہیں۔ کرن نے جھٹ سے ماں کو فون تھمایا۔ ہاں بیٹا، کیسے ہیں اب تمہارے دادا جی؟ چھوٹتے ہی پوچھا۔ چلو اللہ کا شکر ہے۔ دادا جی کو گھر لانا ہے یا ہم آ جائیں؟ سویرا بی بی کی طرف دیکھتا پوچھا۔ ماما آپ لوگ نہ آئیں، سب یہی ہیں، یامین بھائی ڈاکٹر سے بات کریں گے پھر ہی پتہ چلے گا۔ سمیر نے دھیمے لہجے میں بات کی۔ ماما بابا نہیں آئے ابھی تک؟ اور بڑے بابا؟ سمیر کے دل میں آئی بات، وہ پوچھ بیٹھا۔ بیٹا وہ گھر نہیں آئے، پتہ ہے نا وہ پنجاب گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں واپس آتے۔ لیکن ماما یامین بھائی بلا رہے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سمیر نے کال کاٹ دی۔ کیا مطلب؟ حیات صاحب کو نہیں بتایا انہوں نے؟ تھوڑا تیز لہجے میں پوچھا۔ عالیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، پاؤں پٹک کے کہتی وہ اندر کی جانب حیات صاحب کو کال کرنے چلی گئی۔ کتنا غصہ بھرا ہے ان میں، کرن نے جھنجھری لی۔ برداشت کرنا سیکھو،
اب ساری زندگی ہی سہنا پڑے گا۔ عالیہ بیگم نے حقیقت سے روشناس کرایا تو وہ ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ عنائشہ جمیلہ بیگم کے اصرار پہ ان کے ساتھ ان کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہاں کون کون رہتا ہے اور اس کا کوئی اور بھی بہن بھائی ہے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اور جمیلہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ افریدی مینشن جا رہی تھی۔ سارے راستے جمیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ایک الوہی سے خوشی نے احاطہ کیا ہوا تھا ان کے چہرے پہ، لیکن عنائشہ شہریار افریدی کا رویہ ہی سوچتی رہی۔ وہ ایسے کیوں ہیں؟ جس طرح ایک ماں کو تڑپ تھی اپنی بیٹی سے ملنے کی، انہیں کیوں نہیں تھی؟ جس طرح ماما نے مجھے گلے لگایا، انہوں نے کیوں نہیں لگایا؟ یا مجھ سے ملنے کی چاہت ہی نہیں تھی؟ آخر کیا بات ہے؟ وہ بس سوچتی رہی، لیکن کچھ بول نہ پائی کہ گاڑی بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت بڑا گھر تھا، ایک محل جیسا۔ عنائشہ تو دیکھتی رہ گئی، حیرت سے جمیلہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کے رکتے ہی ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پہ اسے لیے نیچے اتری۔ عنائشہ کی تحد نگاہ پورا مینشن ہی تھا۔ اس کے دل کی حالت بہت عجیب ہوئی۔ 2 دن بعد یہ دادا جی کو گھر لے آئی تھی۔ سب نے ان کو صحیح سلامت دیکھ شکر ادا کیا تھا۔ کشش تو بے انتہا خوش تھی اور دن رات دادا جی کی خدمت میں لگی رہتی، اپنا نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ حیات صاحب بھی باپ کے لیے پریشان ہوئے، لیکن ان کے اندر باپ کے لیے وہ تڑپ نہیں تھی جو ان کے پوتوں میں تھی۔ یامین بھی اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرتا۔ دونوں گارڈز کو آزاد کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس حادثے کے ذمہ دار تو نہ تھے، لیکن اب وہ دونوں گارڈ کے عہدے سے بھی ہٹا دیے گئے تھے۔ یامین نے جہاں نئے سیکیورٹی گارڈز ہائر کیے تھے، وہیں میر ولا کی سیکیورٹی بھی ڈبل کر دی گئی تھی۔ جو بھی تھا اب وہ مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا اپنوں کو سیکیور کرنا ہی اس کا اولین مقصد تھا۔ جاری ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کیا کریں، پلیز شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ ریکویسٹ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔